نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد حربر کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ حص۔ اس سے پہلے بھی میں اس کے بارے میں ویڈیو ایک بنا چکا ہوں، لیکن اس میں اتنی تفصیل بیان نہیں کی گئی تھی، تو مجھے کافی سارے فون آئے اور لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا، تو اب مجھے دوبارہ اس کے بارے میں تھوڑی سی مزید زیادہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آگاہی دوں گا۔ اور یہ بہت ہی نامراد بیماری ہے اور یہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ مرد دم تک ساتھ رہتی ہے۔ اور آج کل جو ہے بہت زیادہ نوجوان نسل جو ہے اس مرض میں مبتلا ہے، اور اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے، علامات کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کی ڈیفینیشن، اس کی تفصیل، تھوڑی سی آپ کو تعریف بیان کرتا ہوں۔ زکوٰۃ اس حالت کا نام ہے کہ جس میں جماع کی خواہش بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بار بار تحریک فروغ کرنے کی وجہ سے یا خیالات متواترہ کے ہجان کے باعث قضیب کی یعنی کہ عضو تناسل کی جلد اور حشفہ کی حسی بلندیوں اور ان کے عصبی ریشوں میں ایک غیر معمولی حس، جسے میٹھی میٹھی کھجلی، خراش یا خفیف سوزش کہنا چاہیے، پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوران خون خاص طور پر اعضائے تناسل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور عضو خاص میں بار بار نامکمل خیزش ہوتی ہے اور جماع کو دل چاہتا ہے۔ اس کا اثر ابتداً پیشاب کی نالی کے اختتامی سرے پر ہوتا ہے، مگر یہ پھر بڑھتے بڑھتے تمام اعضائے تناسل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ قضیب کو کپڑے کی رگڑ سے بھی لذت حاصل ہوتی ہے، دبانے سے دکھتا ہے۔ مریض اپنی بدقسمتی سے اسے شہوت کی زیادتی پر معمول کر کے ابتداً دل ہی دل میں خوش ہوتا ہے، حالانکہ یہ خوشی والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو آدمی کو اتنی بار بار یعنی کہ انتشار ہونے سے آدمی کو صورت انزال کی بیماری جو ہے نا وہ لاحق ہو جاتی ہے۔ اس سے جو انسان کا مادہ ہے وہ پختہ نہیں ہوتا اور آدمی کو وہی یعنی کہ مادہ جو ہے پتلا رہ جاتا ہے، بہت ہی یعنی کہ پانی کی طرح ہو جاتا ہے، اور آدمی کا جو انزال ہے وہ بہت جلد ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے اسباب یہ ہیں۔ یہ مرض عام طور پر فاسد خیالات کے ہجوم، گندی کتابوں کے مطالعہ، جماع کے تصور رکھنے، جماع کے قصے کہانیاں سننے، اور یا نیم اور یا تصویریں دیکھنے، خصوصاً حالت تجرد میں عورتوں خاص کر زنانان بازاری کے ساتھ خلوت رکھنے، فحش مذاق اور صرف بوس و کنار کی اکثر لذت حاصل کرنے، جلد یعنی کہ مست زنی، اغلام یعنی کہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی اور جماع کی زیادتی سے پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ کثرت جماع سے بھی یہ زکوٰۃ حص کا مرض لگتا ہے۔ اور سب سے بدترین اسباب یہ ہے کہ مباشرت کے تصور کے ساتھ انظار کیا جائے۔ اس سے مراکز اعصاب اور اعضائے جماع میں سخت نقصان اور حس میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج کل جو نیٹ کا دور ہے اور جو مست زنی لڑکے نوجوان کرتے ہیں، اس سے تو بہت زیادہ حس بڑھ جاتی ہے، اور وہ لوگ اپنی شادی جب ان کے قریب آتی ہے تو پھر وہ ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ لوگوں سے خاص کر نوجوان نسل سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اس بری عادت سے بچیں، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں، تاکہ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ خوش اسلوبی سے بسر ہو۔
اور اس کی ناظرین علامات یہ ہیں: اعضائے رئیسہ و شریفہ کمزور ہو جاتے ہیں، تمام بدن کمزور یعنی کہ پتلا، چہرہ زرد اور بے رونق ہو جاتا ہے، سر میں درد اور سر چکراتا ہے، بینائی میں فرق اور خیالات منتشر ہوتے ہیں، دماغ پراگندہ، طبیعت یزمردہ، خوشی سے کوسوں دور، وہم وسواس، ترقی کرتے کرتے آخر دیوانگی ہو جاتی ہے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے ہلکے جلتے ہیں، پنڈلیوں میں اینٹھڑیاں، کمر میں درد، پیٹھ پر چونٹیاں سی رینگتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، بالآخر قوت ارادی کمزور، حرارت غریزی کم، ضعف دماغ، ضعف اعصاب، نسیان یعنی کہ بولنے کی یادداشت کمزور، اختلاج قلب، ضعف قلب، خفقان، ضعف معدہ، ضعف جگر، ضعف گردہ، فالج، راشا، تشنج، وجع المفاصل، دق سل ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو آدمی بہت زیادہ ذکاوت حس کا مریض ہے، کہ جتنے بھی میں نے بیماریاں بتائی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ضرور مرد کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں اعضائے تناسل لاغر اور سست ہو جاتے ہیں، احلیل پیشاب کی نالی کا بیرونی سوراخ معمولی حالت سے ہر وقت زیادہ سرخ رہتا ہے، پیشاب کرتے وقت نالی میں ایک خاص قسم کی گدگداہٹ اور لذت معلوم ہوتی ہے، آلات شہوت ذرا سے خیال سے مشتعل ہو جاتے ہیں، اور اعضاء اپنا فعل کپڑوں کی رگڑ یا کسی حسین صورت کے تصور اور خیال سے بلا نوز انجام دے دیتے ہیں۔ جھوٹی خیزش بھی بار بار ہوتی ہے، منی مزی اور ودی خارج ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ مستقل صورت اختیار کر لیتی ہے، رکت منی، صورت انزال، کثرت احتلام کی شکایت ہو جاتی ہے، اور اکثر دخول ہی کرنے سے انزال ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں منی بھی کود کر نہیں نکلتی، منی سفید، رقیق اور کم مقدار میں خارج ہوتی ہے، اور جماع میں کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ مریض اگر جماع کا عادی ہو، جس دن جماع نہ کرے تو احتلام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھے اس کی علامات۔ تو دیکھیں کتنی بیماریوں کے میں نے آپ کو ویڈیو آپ کی خدمت پیش کی ہے، کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جس میں اتنی ساری علامات ہوں جتنی علامات اس مرض کی ہیں۔ تو ناظرین ان سے بار بار میں گزارش کروں گا کہ بچیں۔ تو ناظرین اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ جس سبب سے مرض ہو اس کو ترک کریں، خیالات کو درست رکھیں، اپنی بیماری کو چھوٹی جانے کی کوشش کریں، یعنی کہ اپنی بیماری کو بھول جانے کی کوشش کریں۔ جماع اور خیالات جماع، حسینوں کی صحبت، میل جول اور ان کا خیال چھوڑ دیں، بیوی تک سے علاج کی حالت میں دور دور رہیں، علمی اور مذہبی مشاغل میں مصروف رہیں۔ اس مرض میں داخلی اور خارجی دعاؤں کے علاوہ تدابیر درجہ ذیل، یعنی کہ خارجی اور داخلی دعاؤں کے علاوہ بھی کافی سارے اس کے یعنی کہ حل ہیں، وہ کریں گے تو پھر یہ مر جاتا ہے، ورنہ یہ مر جاتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت سرد پانی سے پیڑو، عضو تناسل، خسیے اور سیون کو دارا کریں، یعنی کہ ٹھنڈے پانی سے اس کو دارا کریں۔ اگر موسمی لحاظ سے میسر نہ آئے تو پھر برف ہی لے لیں، برف سے بھی آپ اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ موسم سرما کے علاوہ ہر موسم میں سورج نکلنے سے پہلے سرد پانی سے غسل کریں، اور 1-2 میل جنگل کی سیر کو جایا کریں، شب کو بھی 1-2 میل ٹہل کر سویا کریں۔ تو یہ اس مرض کے لیے بہت ہی بہترین تدبیر ہے۔ سپنج کے ذریعے، سپنج نہیں وہ جو ہوتا ہے فوم کا سپنج جس کو کہا جاتا ہے، سپنج کے ذریعے
سرد پانی سے کذیب، خسیتین، سیون وغیرہ کو دھوئیں اور ٹھنڈے پانی کی گدی سیون پر باندھیں۔ پانی کے ٹپ میں 5 منٹ سے رفتہ رفتہ بڑھا کر 15 منٹ تک اس ترکیب سے بیٹھا کرے کہ ایک بڑا ٹپ لے کر اس میں سرد پانی اس قدر ڈالیں کہ بیٹھنے کے بعد کمر اور کولے ڈوب جائیں اور پانی ناف تک آ جائے، اور باریک نرم کپڑا ہاتھ میں لے کر پیڑو اور سیون کو آہستہ آہستہ ملتے رہیں۔ اگر مرض پرانا ہو تو ٹپ کا بھی دن میں 2-3 مرتبہ تک کر سکتے ہیں۔ اس سے اعضائے تناسل کے قرب و جوار خصیوں کا دوران خون انعکاسی طریق پر تحریک حاصل کرتا ہے، نیز خود عضو تناسل کو بالواسطہ تقویت پہنچتی ہے، اما کو بھی قوت پہنچتی ہے اور قبض رفع ہو جاتی ہے۔ اما انتریو کو کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں ہوا نہ آتی ہو، یعنی بند کمرے میں ہو، اس لیے سخت مضر، اس کے علاوہ سخت مضر ہے۔ اس کے بعد فوراً کھلی ہوا میں نہ آنا چاہیے، بلکہ بدن کو خوب اچھی طرح صاف کر کے کچھ دیر اسی جگہ آرام کریں، اور جب خشک ہو جائے تو پھر عام کھلی ہوا میں آنا چاہیے۔ ٹھنڈے پانی یا برف سے سرد کیے ہوئے پانی کی پچکاری یا برف سے سرد کیے ہوئے کوکنار کے جوشاندہ کی سائے میں پچکاری لینی بے حد مفید ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد 1 اونس والی شیشے کی پچکاری سرد پانی یا جوشاندہ کوکنار سے بھر کر اسے کذیب میں دیں اور اس کا منہ بند کر دیں۔ اب کذیب کو پیڑو سے ملا کر پانی احلیل میں اتار کر آہستہ سے پچکاری نکال لیں اور منہ بند کر دیں کہ پانی اندر رہ جائے۔ پانی کو 2-3 منٹ تک اندر روکے، اس کے بعد خارج کر دیں۔ اسی طرح 3-4 پچکاریاں 1 مرتبہ میں کریں اور دن میں 2-3 مرتبہ ایسا ہی عمل کریں۔ سرد پانی کا حقنہ کرنا بھی ذکائے حس کے لیے بہت ہی مفید ہے اور قوت با پیدا کرتا ہے۔ دن میں 1-2 مرتبہ کرنا چاہیے۔ جب مرض بہت ہی زیادتی پر ہو تو برف ربڑ کی تھیلی میں رکھ کر ریڑھ کی ہڈی کی جگہ تک دیر تک رکھیں۔ دعائے تکمید برائے ذکات حس، افیون باریک ململ کے کپڑے میں، یعنی کہ 1 تولہ افیون لے کر ململ کے کپڑے میں پوٹلی باندھ کر تھوڑا سا دودھ آگ پر رکھ کر گرم کریں اور اس پوٹلی کو دودھ سے گرم کر کے پیڑو، کذیب، خسیہ، سیون، کانجران کی 8 گھنٹے تک سکائی کریں، جب تک مرض کامل استحصال نہ ہو۔ روزانہ استعمال کرتے رہیں۔ ناظرین، یہ تھی دعائے تکمید اور حب ذکات حس۔ یہ صورت انزال جریان منی، درد مفاصل کو بہت ہی مفید ہے۔ افیون 3 ماشا، کافور 1 تولہ، مویز منقع 1 تولہ، پوٹاشیم برومائڈ 1 تولہ، ایلوا ولائتی 2 تولہ، سب کو پیس کر 100 گولیاں بنائیں۔ 2 گولیاں رات کو سوتے وقت کھائیں۔ یہ تھی ناظرین حب ذکات حس۔ آگے ہے حب عنبر۔ صورت انزال اور امساک میں کارآمد ہے، نیز مقوی معدہ، مقوی با ہے۔ عنبر اشب، جدوار، زعفران، کافور، افیون خالص، لک مغسول، برادہ سندل سفید، تباشیر کبود، ہر 1 تولہ کوٹ پیس کر چنے برابر گولیاں بنا کر 1 صبح اور 1 شام کھائیں۔ اس کے علاوہ دوسری گولی بھی حب عنبر ہی ہے۔ یہ بھی ذکات حس، جریان منی، ذوف با، حرارت میں بہت ہی مفید ہے۔ عنبر اشب، کشتہ سرب، تباشیر، سمخ عربی، ہر 3 ماشا، کافور 1 ماشا، کوٹ پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنائیں،
ایک صبح ایک شام کو کھائیں۔ حب فلفل، تخم دتورا سیاہ، فلفل سیاہ ہم وزن پیس کر گوند کے پانی سے چنے کے برابر گولیاں بنائے، ایک گولی صبح ایک شام کو ہمراہ بادیان مویز منقع کے پانی میں پیس کر سفید چینی ملا کر 12 سے 21 دن تک استعمال کریں۔ روغن ذکات حص، افیون 1 تولہ، کافور 10 تولہ کو روغن خشخاش 10 تولہ میں پکائیں اور شب کے وقت یعنی کہ رات کے وقت آہستہ آہستہ پیڑو، کنجران، سیون، کذیب، خصیتین پر مالش کریں۔ لعاب بیدانہ، لعاب اسبغول پانی میں نکال لیں اور بعد میں افیون یعنی کہ لعاب جو بیدانہ وہ 2 ماشا، لعاب اسبغول 3 ماشا، پانی 10 تولہ اس میں نکال لیں اور بعد میں افیون 1 ماشا اس میں ملا کر دیں اور بہترین مذکور نمبر یعنی کہ پچکاری جس طرح کے پہلے بتائی ہے پچکاری کریں، یہ اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اور صفوف اصل السوس یعنی کہ صفوف ملٹھی، یہ ذکاوت حص، ریان منی اور کثرت احتلام میں بہت ہی مفید ہے۔ ملٹھی 2 تولہ، تخم کاہو مکشر 2 تولہ، گل نال فارسی 4 تولہ، گل سرخ 5 تولہ، تخم صداب 5 تولہ، تخم فن جنکش 5 تولہ کوٹ پیس کر رکھیں۔ اس میں سے 1 تولہ صفوف لے کر کتیرہ 3 ماشا، صفوف سبوس اسبغول 1 ماشا پیس کر ملا کر قدرے ذائقہ مصری ڈال کر دودھ میں کھیر کی طرح پکا کر صبح شام کھائیں تو یہ صفوف بھی بہت مفید ہے۔ اگر دوسرا صفوف ہے یہ پوٹاشیم برومائڈ 4 تولہ، تخم خرفہ سیاہ، تخم کاہو مکشر، کشنیر خشک، اجوائن خراسانی، خشخاش سفید، برادہ سندر سفید، گل نیلوفر، کوکنار ہر ایک 2 تولہ، سفید چینی 20 تولہ کوٹ پیس کر صفوف بنائیں۔ 6 ماشا صبح 6 ماشا شام کو دودھ کے ساتھ کھائیں یا شربت نیلوفر 2 تولہ پانی میں گول کر اس کے ساتھ پھانک لیں۔ ناظرین زماد آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، افیون 4 رتی، اجوائن خراسانی، کوکنار، تخم خشخاش سفید، برادہ سندر سفید، برادہ سندر سرخ ہر ایک 6 ماشا ہرے دھنیے کے پانی میں پیس کر کمر اور گردوں پر لیپ کریں۔ یہ تھا ناظرین زماد اور مجون ذکاوت حص۔ صفوف اصل السوس یعنی کہ ملٹھی کا صفوف 20 تولہ، کتیرہ گون 3 تولہ، کوکنار 3 تولہ، ارک بید مشک آدھی بوتل، ارک گلاب آدھی بوتل، سفید چینی 1 سیر میں مجون بنائیں اور قوام میں ورق نکرا کشتہ کلی 1 تولہ یہ شامل کریں۔ 5 ماشا صبح اور 5 ماشا شام کو دودھ کے ساتھ کھائیں۔ اور ناظرین اگلا نسخہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ نسخہ ذکاوت حص، کثرت احتلام وغیرہ میں اکثر مفید اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ مجون یا صفوف وغیرہ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تخم خرفہ 1 ماشا، تخم کاہو مکشر 3 ماشا، خشک دھنیا 5 ماشا، برادہ سندر سفید 3 ماشا پانی میں پیس کر شربت نیلوفر 2 تولہ ملا کر صبح و شام پئیں۔ قبض کی شکایت اس سے دور ہو جاتی ہے اور اگر زیادہ قبض ہو تو پھر بادام روغن 3 ماشا سے 1 تولہ تک رات کو استعمال کریں۔ غذا ہضم کے لیے جو زود ہضم ہے وہ استعمال کریں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ ہر پرہیز جو ہے ہر قسم گوشت، شراب، سرخ مرچ
اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں۔ مرض زکات حص جلد رفع نہیں ہوتا، اس لیے مریض کو استقلال سے علاج کرنا چاہیے، اور جب تک مریض پورے طور پر رفع نہ ہو علاج جاری رکھیں۔ اس مرض میں تدابیر اور پرہیز بھی نہایت ضروری ہے۔ زکات حص کا علاج کرنا چاہیے۔ جب مرض اچھی طرح رفع ہو جائے تو پھر مغلظ منی، مولد منی، مقوی یا محرک کے بعد دوائیں بالترتیب استعمال کریں، ورنہ فائدہ نہ ہوگا۔ جس آدمی کو مرض زکات حص ہے، جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا کوئی دوسری دعا اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، میں نے محسوس کیا تھا کہ زکات حص کی جو پہلی ویڈیو تھی وہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں بنائی گئی تھی، اس لیے میرے دل نے چاہا، مجھے لوگوں نے بھی کہا، اس لیے میں نے آپ کے اصرار پر یہ دوبارہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ اس کے نسخہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ لیکن یہ مرض آہستہ آہستہ جاتا ہے اور اس کا علاج کرا کر ہی پھر دوسری طرف متوجہ ہوں۔ تو ناظرین، میری ویڈیو آپ کو یقین پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس بھی دیں، اور میرا چینل حکیم خالد ہربرب کلینک کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔